بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک بڑا کرو شاسک، بڑا خطرناک راجہ اس زمانے میں رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ راجہ بنا، اس نے دیش کے اپنے وطن کے سنویدھان کی خود ہی دھجیاں اڑانا شروع کر دی۔ جو پیسہ پہلے چلتا تھا پچھلے راجہ کے زمانے میں اسے بند کر دیا، نوٹ بندی کر دی اس نے، اور ایک نیا قسم کا پیسہ چلایا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا کھوٹا ہو لیکن نیا ہے، چلایا۔ اور جو اسے خدا معاذ اللہ نہیں کہتا تھا اسے تو وہ الٹا سیدھا بولا کرتا، اور اگر کسی نے زیادہ اکڑ کے کچھ کہہ دیا تو اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتا۔ نیک بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی کھلی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کمیونل ہارمونی نام کی چیز ختم کر دیا تھا اس نے، ریسزم کا بول بالا تھا۔ ایسے زمانے میں کچھ نیک لوگ، قرآن مقدس سورہ کہف شریف پورا واقعہ موجود ہے، کچھ نیک لوگ، اللہ جانے وہ 3 تھے کہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8۔ مشائخ نے فرمایا کہ وہ 6 تھے، بعض نے 7 کہا، اللہ جانے کتنے تھے لیکن کچھ تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہاں تو یہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا، یہ بستی ہی چھوڑ کے چلتے ہیں، اس کی ریاست سے باہر نکلیں گے، کہیں چھپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ عبادت کی اتنی طلب تھی ان کے اندر، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری فیملی کیا کہے گی، بھائی کیا کہے گا، یہ کیا، نہیں، نکلو ایسی جگہ کے لیے جہاں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکو، کیونکہ ہم آئے ہیں اسی لیے تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ وہ جیسے ہی نکلے بس ان کے پیچھے پیچھے کتا لگ پڑا، کتا 1-2 بار تو انہوں نے اگنور کیا، پھر وہ پیچھے پیچھے، اور آگے بڑھے، پھر دیکھا تو وہ پھر پیچھے پیچھے، 2-3 بار اسے ڈانٹا پھٹکارا، اس نے اپنی ٹانگیں دونوں ایسے اٹھائیں، پھر سر جھکایا، پھر جیسے وہ آگے بڑھے پھر ان کے پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، دیکھ تو کتا ہے، تیری عادت ہے بھونکنا، تو بھونکے گا تو تیری آواز آس پاس کے لوگ سنیں گے، اور جب سنیں گے تو وہ یہاں آئیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے اور سلطان کے پاس پہنچا دیں گے، اس لیے تو ہٹ ہٹ۔ مگر وہ کیا کہتا، کیا بولتا، اس نے پھر ایسے سر جھکایا، اور جیسے وہ آگے بڑھے پھر پیچھے پیچھے، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں کتا ضرور ہوں مگر اپنوں پہ نہیں بھونکتا ہوں، غیروں پہ بھونکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنوں پہ نہیں بھونکتا ہوں، غیروں پہ بھونکتا ہوں۔ خیر چلتے 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 وہ ریاست کے باہر پہنچ گئے۔ ایک پہاڑ نظر آیا، اس میں ایک گفا تھی، کیو، اور وہ گفا ایسی تھی کہ پشچم کی طرف سے بھی تھوڑی سی اوپن تھی اور پورب کی طرف سے بھی اوپن تھی، دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی کھلی تھی، اور اس کھلے ہونے کی وجہ سے جب سورج نکلتا تھا تو اس وقت داہنی طرف سے اس کی کرنیں غار کے اندر آتی تھی، اور جب ڈوبتا تھا ادھر تو اس کی کرنیں بائیں طرف سے غار کے اندر آتی تھی۔ یہ سچویشن تھی، بس اسی غار میں چلے گئے۔ کتا اپنی حد جانتا، وہ اندر نہیں گھسا، بس اس نے گردن ایسے اٹھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں اپنی منزل مل گئی ہے، اب تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ وہ پھر رونے لگا، کتا رونے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، مولا کاش کہ میرے پاس زبان ہو اور میں تیرے ان نیک بندوں کو بتا سکوں کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے اور میں ان کے پیچھے پیچھے کیوں ہوں، مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، کاش میں بتا سکوں۔ وہ اتنا کہہ ہی رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ نے اس بے زبان کو زبان دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کتے نے زبان کھول کے کہا، واللہ انی احب الصالحین، بخدا میں اللہ کے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اپنوں سے دور مت کرو، ڈونٹ لیٹ می گو اوے، مجھے باہر مت کرو، بس میں اسی دہلیز پر رہ کے پہرے داری کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں رک، ہم اندر رکتے ہیں۔ وہ نیک لوگ اندر گئے اور سو گئے، کیا گئے؟ ڈیپلی سو گئے۔ ان کا کتا باہر دہلیز پہ، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اپنے دونوں زانوں کو آگے کر کے پاؤں کو پیچھے کر کے سکون سے وہ بھی سو گیا۔ 10-20 سال نہیں، توجہ 40-50 سال نہیں،
100-150 سال نہیں بلکہ 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک. کتنے سال تک؟ زور سے بولو. وہ نیک اصحاب کہف سوتے رہے. اور صرف وہی نہیں، ان کا وفادار کتا بھی 309 سال تک سوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ انہیں موت آئی نہ اسے موت آئی. 6 مہینے پہ یہ بھی کروٹیں بدلتے تھے، وہ بھی کروٹیں بدلتا تھا. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھ صحبت کا راز. ارے مریدوں، اپنے پیر کا مضبوطی سے دامن تھام کے تو دیکھ. عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر شیخ الاسلام اپنی شان شہنشاہی کے ساتھ آگے آگے بڑھیں گے پل صراط پر، تو بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چڑھا پار کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جب بے زبان کتے کا یہ حال ہے، توجہ توجہ، بے زبان کتا ایسا کہ بھیگ جائے تو چھونا منع ہے، جب اس کی وفاداری کا یہ حال کہ 309 سال تک موت اسے مٹا نہ سکی، ایسا صحبت کا فیض ملا، تو پھر وہ انسان جو غوث اعظم کا کتا بن کے کہتا ہے کہ تجھ سے ڈر سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم گھوڑے کو تو بہکا سکتے ہو، اونٹ ہاتھی کو بہکا سکتے ہو، تم بیل اور گائے اور بھینس کو بہکا سکتے ہو، مگر اس مرید کو نہیں بہکا سکتے جس نے اپنے پیر کی غلامی کا پٹا باندھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، غلامان شیخ الاسلام، غلامان شیخ الاسلام. آئیے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اچھا ایک بات اور بتائیے، اب تو خیر یہاں بھی اللہ نہ کرے وہ کسٹم یہاں شروع ہو، لیکن ویسٹرن ماحول میں تو چل رہا ہے، بمبئی دلی کلکتہ میں بھی چل رہا ہے. کتا پالنے کا بڑا شوق ہے، اور اس کے لیے اپنے سے بھی زیادہ قیمتی صابن، اپنے سے بھی زیادہ اس کا نرم نرم بیڈ، اور بسکٹ تو ایسا کہ ہم لوگ نصیب نہ ہو، وہ کتوں کو کھلایا جا رہا ہے. 4 لوگ اگر آپ کو کہیں جائیں کسی دعوت میں اور ساتھ میں ایک صاحب ایسے ہوں جو کتے کے بغیر کہیں جاتے ہی نہ ہوں، تو کتنے ہو گئے؟ 4 ایک ساتھ میں کتا. اب جس کے گھر دعوت ہے اس نے پوچھا کہ آپ کتنے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ 4 ہیں. کیا بولے گا؟ یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ ہم 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا، ایسا بولے گا. یا اگر 5 ہیں تو 5 بولے گا، یہ تھوڑی نہ کہے گا 6واں ہمارا کتا. یا 6 ہیں تو 6 بولے گا، یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ 7واں ہمارا کتا. کتا doesn't mean in the society of human being. کتے کی کوئی اوقات نہیں ہے یار. بلکہ اگر خوددار میزبان ہوگا نا تو کہے گا بابا آپ اپنے گھر ہی کھانا کھا لو، میں نے ایسے کو دعوت نہیں دی ہے جو کتے کو ساتھ میں لے کے آتا. تو نے اتنا گھٹیا مجھے سمجھا میں کتے کا کھانا پکاؤں گا؟ دعوت کے لیے دروازہ بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ کتا ایک جانور ہے. کیا ہے؟ زور سے بول. اس کی ہیومن سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں ہے. دعوت 4 کو دیا اور 5واں کتا ہے تو اسے گنا نہیں جائے گا. لیکن وہی کتا، توجہ رہے، وہی کتا اگر اللہ والوں کا ہو، نیک بندوں کا ہو، اقواس و اقتاب کا ہو، نقبہ اور نوجبہ کا ہو، وہی اگر غوث اعظم کا ہو، وہی غریب نواز کا ہو. ارے یہ تو اس امت کے اولیاء ہیں، بنی اسرائیل کی امت، اس کے اولیاء. یعنی اگر وہی کتا اصحاب کہف کا ہو تو معاملہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اپنے مقدس کلام کے اندر اس کتے کو عنوان بنا دیتا.
ٹاپک بنا دیتا ہے، اپنے مقدس کلام کے اندر اس کتے کو ٹاپک بنا دیتا ہے، گفتگو کا عنوان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُم قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان قریب لوگ پوچھیں گے کہ وہ کتنے تھے، تو لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ہمیں جب حضرت موسیٰ کی امت کا ولی اتنا پاورفل کہ کتے کو بھی اتنا پیچھے چلتے چلتے اللہ کے مقدس کلام کا عنوان بن سکتا ہے، تو جو مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے پیچھے چلے گا اگر وہ بن جائے تو حیرت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نائب سجادہ نشین آستانہ عالیہ، حضور محدث اعظم ہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے پیچھے چلنے کا معاملہ۔ تو پیچھے چلو اس کے جو تجھے اس راہ پہ لے جائے جو لوٹتی ہے مولا کی بارگاہ تک۔ اور چلنے کا طریقہ یہ کہ سچے مسلمان بن جاؤ۔